میں آج اپنی سپریم کورٹ، اپنے 15 ججز سپریم کورٹ، اپنی ساری قوم کی طرف سے، وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے، بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول۔ اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی آزادی کھوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے، کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہر روز، میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں، رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے، وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے، وہ تو چھپا ہوا ہے، اس کا سارا گھر توڑ دیا۔ شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، جس طرح ذل شاہ تھا، رات اس کے گھر میں گھسے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ یعنی جو ہو رہا ہے، ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کو حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی۔ تو میں اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی تھی، تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری۔ اس لیے میں بڑے رسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں ہیں، جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا، ان کا حق ہے، آئین ان کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا، جدھر بھی کر سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز، جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا، جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے، تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ GHQ کے سامنے کرنا تھا، جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹونمنٹ میں کرنا تھا، اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرتے؟ پرامن احتجاج کرنا ان کا حق تھا۔ جو وہ نہیں کرنا، جس نے بھی کیا ہے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے، جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کہا، مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوا کیا، میں نے تو تب مذمت کی تھی، اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لو، کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو۔ لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ PTI کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھیں، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں۔ دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں، بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا۔ جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک،
اور جن لوگوں کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کریں. 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں. شکریہ.